یا نبی اللہ، احباب محبت، ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، ذی وقار علماء حق اہل السنہ والجماعت، علاقہ بھردے اشاکان مصطفیٰ، بالخصوص برادر مکرم ساڑھے مخلص بھائی دوست حضرت قبلہ علامہ مولانا عطا الرحمن شاکب صاحب زیدہ مجدہ، آپ بھی تشریف فرمانے اردے اس خوبصورت پروگرام دے میزبان حضرت مولانا عثمان صاحب اور جمیع نہ دے آباب، اللہ تعالیٰ سب نو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ جتے جنو جگہ ملے مہربانی کرے بیٹھ جائے، میں بھی کوئی لمبی گفتگو دے مزاج نہیں رکھتا، چند منٹ میں توڑے نال چند معروضات عرض کروں گا۔ سب تو پہلی بات ذہن وچ رکھنا کہ اجدہ خوبصورت پروگرام با سلسلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وصحبہ وبارک وسلم انعقاد پذیر ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد کرنا شرک نہیں، بدعت نہیں، ناجائز نہیں، حرام نہیں، کوئی سالانہ ماہانہ رسم نہیں، بلکہ دین ہے۔ اور ہمیشہ تو اہل اسلام دا ایک طریقے کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دے موقع تے اظہار خوشی کر دیں۔ اور محدث کبیر ہستی امام جوزی پاک اج تو 850 سال پرانے محدث، آپ فرمائیں لا زال اہل الاسلام حرمین الشریفین، حرمین الشریفین والمصر والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب بمجالس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہمیشہ مکہ چ بھی ملا دے، مدینہ چ بھی ملا دے، یمن چ بھی ملا دے، شام چ بھی ملا دے۔ تسی اندازہ کرو 850 سال بابا پرانا گل کر رہا، مکہ چ بھی ملا دے، مدینہ چ بھی ملا دے، یمن چ بھی ملا دے، مشرق و مغرب چ ملا دے۔ سب تو لطیف بات جڑی فرمایا ہے کم اہل اسلام دے، قیامت تک جتے اسلام ہوئے گا اوتے مصطفیٰ دا میلاد ہوئے گا۔ شارح بخاری حضرت امام قسطلانی، بھئی بخاری شریف نو زیادہ میں نہیں سمجھ رہا جتنا شارح بخاری جان دیں۔ آپ کے فرمانے نے وَمِن مَجُرِّ وَمِن خَاسِيَنَّ وَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ فرحم اللہ عمران اتخذ لیالی بشہر مولد المبارک۔ فرمایا اے میرا مجرب تے آسمایا ہویا عمل ہے، جیڑا چاہندہ ہے پورا سال امن نصیب ہوئے حضور دا ملاد کرے، جیڑا چاہندہ ہے میرے رزق وچ برکت ہوئے حضور دا ملاد کرے، جیڑا چاہندہ ہے خدا میرے تے رحمت فرمائے حضور دا ملاد کرے۔ سارے بولنا، جیڑا چاہندہ ہے بیماریاں چلیاں جان، شفاواں آ جان، او حضور دا ملاد کرے۔ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد کیتا کیوں جاندہ ہے؟ ادھے مقاصد بھی ذہن وچ رکھنا۔ سب تو پہلا مقصد اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ نعمت خدا تعالیٰ دا شکر ادا کرنا۔ اچھا دوسری بات ہے، یہ بھی ایک مضمون قرآن نے بیان کیتا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بڑی وضاحت نال اللہ نے اس بات نو ارشاد فرمایا۔ فرمایا جس وقت کوئی نعمت ملے سب تو پہلا کم ہے کہ اپنے مالک دی بارگاہ شکر ادا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور دوسرا کم جدوں نعمت ملے اس نعمت دا چرچا کرو۔ اچھا بھئی تیسرا کم فرمایا جدوں نعمت ملے، فضل ملے، بالخصوص رحمت ملے، پھر فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، پھر تسی خوشی کرو۔ اور کائنات وچ میرے نبی تو ڈاڈی نعمت کوئی نہیں، کائنات وچ میرے نبی تو ڈاڈا فضل کوئی نہیں، کائنات وچ میرے نبی تو ڈاڈی رحمت کوئی نہیں۔ سب سے بڑا فضل بھی آمینہ دا لال نے، سب سے بڑی رحمت بھی آمینہ دے لال نے، سب سے بڑی رحمت بھی آمینہ دے لال نے۔ پھر بچوں اسی میلاد النبی دا انعقاد کر کے خدا تعالیٰ دا شکر بھی ادا کر دیں، میلاد النبی دا انعقاد کر کے اس نعمت دا چرچا بھی کر دیں، میلاد النبی دا انعقاد کر کے نعمت دے ملم تے خوشی دا اظہار بھی کر دیں۔ اور شرک نہیں بلکہ قرآن تو ثابت ہے، جیسی نعمت ویسا شکر، جیسی نعمت ویسا چرچا، جیسی نعمت ویسی خوشی۔ جشن میلاد النبی دا انعقاد کر کے لنگر پکا کے علماء بلا کے سارا اہتمام کر کے کائنات عالم نو یہی تو دسیا جاندہ ہے کہ کائنات وچ مصطفیٰ کریم جیسی نعمت کوئی نہیں اور میلاد جیسی خوشی کوئی نہیں۔ ساریاں خوشیاں اس خوشی دے تو پھیلی نے۔
ساری نعمت اس نعمت دے توفیلی نے سب سے بڑی نعمت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہے. ذرا ہن تسی مزید اگر تاریخی پس منظر دا مطالعہ کرو تے میرے تو زیادہ چیزاں تو شاید واقف ہوو گے بھی حضور علیہ السلام دی آمد تو قبل کی سی اور آمد تو بعد اس امت نو ملیا کی. سرکار علیہ السلام دی ایک حدیث میں سنانا. سمجھ آ رہی تقریر دا تعلق سمجھ نالے آج کل کتے صحت میری تھوڑی جی بوجھل ہے ایویں ہی ہو جائے تے تسی میری گل نو پوری توجہ نال سننا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری مثال بنجر زمین تے موسلا دار بارش کی طرح ہے. ذرا پھر ایک مرتبہ سن لو آپ کا دماغ حاضر رہے گا. فرمایا جس طرح بنجر زمین موسلا دار بارش کا انتظار کر دیے نا اس وقت پیاسی انسانیت بھی مصطفیٰ کا انتظار کر رہی سی. نبی علیہ السلام دا وجود کتنی بڑی رحمت و نعمت ہے. بنجر زمین تو مراد کی اخلاقیات دا جنازہ نکل چکا سی اے بنجر زمین سی. سگا بیٹا ماں نال بدکاری کردا سی اے بنجر زمین سی. سرے بازار باپ تو بیچیا جاندا سی اے بنجر زمین سی. سگا بھائی بھائی دا قاتل سی اے بنجر زمین سی. لوگ بیت اللہ دے اندر ننگے طواف کردے سن اے بنجر زمین سی. لوگ کعبہ شریف دے اندر بتاں نو رکھیا ہویا سی اے بنجر زمین سی. تسی اندازہ کرو اس ماحول وچ جدوں ہر طرف بدتمیزی دا ماحول ہوئے بے حیائی دا ماحول ہوئے اخلاق نام دی چیز نہ ہوئے ہر رشتے دا تقدس پامال ہو رہے ہوئے اس دور پر فتن اندر کائنات عالم وچ میرے نبی دا وجود رحمت اعلیٰ بن کے آیا نعمت عظمیٰ بن کے آیا فضل کبیر بن کے آیا. پھر حضور آئے تے کائنات کو علم ملا شعور ملا حکمت ملی دانائی ملی تدبر ملا. ماں دے قدموں تلے جنت آئی بیٹی رحمت بنی باپ کی پرسنالٹی بحال ہوئی. سارے رشتیاں نو حیا کدوں ملیا جدو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد ہویا. پھر اقبال بھی یہ دس گیا چلے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خون بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. ساڑھے بابے اگلی گل کی تھی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. آپ فرنٹ سیٹاں لے یا تا سیٹاں بدلو تو یا بولو میرے آگے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیوں جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سب کچھ ہے تو حضور دی برکت نالے. تو بھائی جان حضور دی آمد تے خوشی نہیں کرنی تے ماتم کرنا ہے. پھر بھائی دس ہوئے اسی نبی پاک دی آمد تو بڑی تو خوشی کوئی نہیں اور حضور دا وجود اس امت واسطے کتنی بڑی رحمت تے نعمت تے فضل ہے. ذرا تسی محسوس کرو نا ایک وقت ہے کہ حضور دی آمد تو پہلے سرے بازار بیٹی نو باپ دفن کر رہے ہیں پر آج کی ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ جی نو بیٹی دے وے پھر وہ بیٹی جوان کرے پھر وہ بیٹی دی تربیت کرے پھر وہ بیٹی دی شادی کرے. فرمایا قیامت والے دن دا شفیع میں مصطفیٰ ہوں گا. اگے بیٹی دفن ہو رہی سی پر آج سفید داڑھی والا بابا بھی اپنی بیٹی واسطے جناب دن رات مزدوریاں کردا ہے. ایک باپ دے دل وچ بیٹی دا پیار کیوں آیا دسنا پے گا جدو آمینہ دا لال آیا. جس گھر چو بیٹی نو باپ رخصت کر رہے ہوئے پھر 2-4 دن پہلے باپ واسطے دن رات گزارنے بڑے مشکل نے. بیٹی دے دل وچ باپ دے دل وچ بیٹی دا محبت اور پیار کیوں آیا کہنا پے گا جدو آمینہ دا لال آیا. میرے نبی نے فرمایا برکت والا گھر ہے جدے گھر وچ پہلی بیٹی پیدا ہوئے. فرمایا عزت والی او عورت ہے جدے بطن وچ پہلی بیٹی پیدا ہوئے. ویکھ اے بیٹی دا پروٹوکول کدوں ملیا او سنو جدو آمینہ دا لال آیا. اور حضور دے ایک محبوب صحابی حضرت جناب ساسا ایک دن حضور کو لائے. حضرت کیتی حضور میں کلمہ پڑھن تو قبل ایک گل سنانا چاہ رہا ہوں کوئی نیکی کیتی ہوئے قبول ہو جائے گی. سرکار فرمایا ساسا آپ آزان کے سوڑ چکے ہیں ساسا وہ نیکی بیان کر کیڑی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں 2 سرخ اونٹ خریدن واسطے بستی اچ گیا. جس وقت میں بستی اچ گیا تے میں 2 اونٹ خرید لے. حضور میں اونٹ لے کے واپس جان لگیا تے ایک عورت دے رون دی آواز آئی. یا رسول اللہ میں رک کے پوچھیا تیرے رون دا سبب کی ہے. انہیں کہا بوقت ولادت دا وقت قریب ہے اگر بیٹی پیدا ہوئی تے اج میرا شوہر دفن کر دے گا اگر بیٹا پیدا ہویا تے سلامت رہے گا. یا رسول اللہ پھر میں کی کیتا میں کچھ وقت تو بعد میں
اتنے رکا تے اللہ نے انہوں بیٹی دیتی. یا رسول اللہ بیٹی پیدا ہوئی تے میں جدے کول اونٹ خریدے سن میں انہوں آکھا تو بیٹی دفن نہ کری مینوں ویچ دے, بیٹی مینوں ویچ دے. ذرا محسوس کرنا نا تو پنڈ دے لوگ ہو, میں ذرا تہاڈا مزاج سمجھ گیا ہاں. یا رسول اللہ پھر میں انہوں آکھا میری اپنی بیٹی مینوں ویچ دے. انہیں کہا کی دیں گا؟ میں کہا جڑے تو اٹھ تیرے کول خریدے نے بھی دے دیاں گا. انہیں کہا جدے اتنے بیٹھا ہے بھی دے. یا رسول اللہ میں تینوں اٹھ دیتے. پھر یا رسول اللہ میں پیسے بھی دیتے, میں بیٹی خریدی تو میں گھر آ گیا. ایک گل سن کے حضور رونے لگ پے, کریم دے آنسو نکلے. جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حضرت احساس عرض کرتے ہیں حضور جس ویلے میں گھر آیا نا اس بیٹی دی عمر کو 4 سال ہوئی تو یا رسول اللہ میں گھر لیٹ ہوندا سا تو میری بیٹی وجہ دریافت کر دی سی. یا رسول اللہ میری بیٹی دروازے تک میرے نال آندی سی. یا رسول اللہ میری بیٹی جڑی میں خریدی سی میرے نال بڑی محبت کر دی سی. حضور پھر مینوں ایسا شوق پیدا ہویا, ساری دولت کٹھے کر کے میں پورے عرب وچ ہر دروازہ کھڑکاندا سا. چٹا بیٹی پیدا ہوندی سی میں دفن نہیں ہون دیندا سا, میں خرید لیندا سا. جے تہاڈی آواز ہوئے تو سارے بولیا جے. یا رسول اللہ پھر میں 2 4 5 7 نہیں 300 بیٹیاں خریدیاں. یا رسول اللہ پھر میں تربیت کی تھی. بس حضور اور روئے. یا رسول اللہ کیا ہے کلمہ پڑھن تو پہلے والی نیکی کوئی نفع دے گی؟ سوڑو اسی نبی پاک دی آمد جشن کیوں کرنے ہیں. جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے غلام ساسا جنہوں اللہ ایک بیٹی دے وہ جوان کرے شادی کرے تربیت کرے او ساڈے نال جنت وچ جائے گا. تو 300 بیٹی دی تربیت کیتی ہے قیامت آئے گل کلا نہیں مصطفیٰ کریم نال رل کے رب دی جنت وچ داخل ہو جائے. اسی بیٹی دی عزت ماں سگا بیٹا بدکاری کردا سی ماں نال, پر جس وقت حضور آئے فرمایا تو مولوی پیر کاری جو بھی ہے چیتے رکھ, پر اللہ نے تیری جنت تیرے ماں دے قدماں دے تھلے رکھ چھوڑی. دس ماں نو پروٹوکول کیوں ملیا؟ کہنا پے گا جدو آمینہ دا زبان ہوئے تو سارے بولو جدو آمینہ دا اگے ایک باپ چٹیاں داڑی والے بابے چوکاں چ بیٹھے سن, پر جس وقت حضور آئے ای کوئی دی کم کر دیو سادہ دار ختم نبوت دی ولادت با سعادت ہوئی. یا رسول اللہ ہن ابا باپ ویچنا ہے؟ فرمایا نہ ہونا فی رضی الربی فی رضی الوالد وسخط الربی وسخط الوالد. فرمایا جدے تے باپ راضی ہو دے تے اللہ دی ذات راضی. دس باپ تو پروٹوکول کیوں ملیا؟ کہنا پے گا او جدوں میلاد والا نبی آیا تے پھر اس نبی دی آمد تے بھائی دی خوشی تو بندی ہے. یا تے انج کریے بھی ماتم کریے بھی نبی آ گیا بڑی پریشانی بن گئی. کیوں اسی یہ لائٹاں لا کے بازار سجا کے پورا ماحول بنا کے کائنات عالم نے پیغام دینا چاہتے ہیں. سب کچھ نصیب تھا ہویا, ایمان ملا, قرآن ملا, اسلام ملا, رحمان ملا, اے ہر رشتے دا تقدس ملا, حیا ملا, بیٹی رحمت بنی, ماں دے قدموں تلے جنت آئی, باپ تو عزت ملی. کیوں جدو تاردار ختم نبوت اس کائنات تے تشریف. ایک سفر قدم اور آگے چل دے. یتیم نوست دا مرکز سمجھا جاتا سی, گل کوئی نہیں کرتا سی یتیم نال, پر جدو حضور آئے سرکار نے فرمایا رحمت والا گھر ہے جتے یتیم پڑے. بھائی ارداس جس نبی دی آن نال ایڈی تبدیلی آ گئی ہوئے پھر آپ کریے کی آندا خوشی بھی نہیں کرنی, میں کہا نہیں کر دے, چرچا بھی نہیں کرنا, میں کہا نہیں کر دے, کچھ بھی نہیں کر دے. کیویں دساں گے بچیاں نو پترو انسانیت تو وقار کیویں ملیا, حیا کیویں ملا, تقدس کیویں ملا, ہر رشتے چ جناب غیرت و محبت کیوں پیدا ہو گئی. کم از کم اس بچیاں نو دسن واسطے سانو 12 ربیع الاول دا دن سیلیبریٹ کرنا پے گا, سانو دسنا پے گا. اور بھائی سیرت النبی کے جلسے کرو, میں بھی آنا سنیو کریے کرو, پر کسی سمجھدار سے پوچھو بھائی جان سیرت بعد میں میلاد پہلے. تو حضور کی ولادت ہوئی ہے تو پھر سیرت کا سلسلہ چلا ہے, تو بات تو حضور کے میلاد پاک کی ہو رہی ہے. تو سب سے بڑی رحمت اور نعمت میرا نبی ہے. میرے نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت والے دن کٹے جنت جیسا. سرکار نے فرمایا جس گھر یتیم تے خرچ کیتا جاوے ہر لقمہ کھلانے والے نو اللہ صدقے دا اجر عطا فرمائے گا. بھائی اڑدا سے جس نبی دی اون نال یتیم دی موجاں بن گئیاں. آ بندے 5-7 تہاڈی مہربانی نظر نہ لاؤ سبحان اللہ دب کے تے سمجھدار آدمی بیٹھے ہو یار میں تہاڈے نال پرے والی گل پہ کرنا وا بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلے کی سی تے بعد وچ کی ہے تے جس نبی دے آن تو بعد سب کچھ مل گیا
پھر وہ نبی آوے تے اسی 12 ربیع الاول میں بھڑے جے پے کے پنڈاں چ پھریے نہ بھائی نہ کم از کم کو خوشی والا گھر آرا تو پتہ لگدا ہے بھی بھائی ادھر ویاہ ہے ادھر خوشی ہے تے 12 ربیع الاول والے دن بندے بندیاں تو حساب لا لیندے نے خوش کیڑا ہے. چلو مزید میں سفر اگے کرنا حضور آئے تے پھر اس یتیم نو پروٹوکول ملکی ملیا. سرکار مکے تو ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے. سرکار دے متعلق باقاعدہ طور تے بدتمیز طبقے نے آکھیا کسی آکھیا نعوذ باللہ جادوگر کسی مجنون آکھیا ایسے مدینے چ یہودی عورت ہے بیوہ ہے ایدہ چھوٹا جا بچہ اپنی ماں دے قریب آ کے آندا ہے اماں بچہ یتیم ہے اماں تیرے جسم دے کپڑے پھٹ رہے نے پرانے خستہ ہو گئے نے اگر تو اجازت دے تے میں اپنے چاچے کو جا کے کپڑیاں دا جوڑا لے آواں. ماں نے پتر نو سینے لا کے آکھیا تو جاندا نہیں پتر تو یتیم ہے. اس معاشرے تے یتیم نو نحوست دا مرکز سمجھا جاندا ہے. زمانہ یتیم نال گل کرنا پسند نہیں کردا. پتر تو کیویں جائے گا چاچے کو؟ بچہ سی اصرار کیتا جہاں بچہ ماں دی گود وچوں دروازے ول گیا نا ایدی ماں نے آکھیا او میرا پتر سنیا اس مدینے وچ کوئی جادوگر آیا او دے متھے نہ لگ جائیں. بچے آکھیا اماں مینوں کی لگے. بچہ دوڑ کے اپنے ماں تو زبردستی جدو گھروں باہر نکلیا تے جاندے چاچے دا دروازہ کھڑکاندا ہے. نتیجہ تسی آخر تے مینوں دینا ہے. چاچے دا دروازہ کھڑکایا چاچے یتیم بھتیجے نو ویکھیا تے پہلا تماچا مار کے آندا ہے یتیم تے میرے بوئے تھے نحوست لے کے آ گیا تینوں پتہ نہیں یتیم نحوست لے کے آویندا. چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے بچہ آندا ہے چاچا میں روٹی لین تے نہیں آیا چاچا میں تے تیرے کو ایک صدر لین آیا میری اماں دے لباس پھٹا پیا. بڑا اس تاریخ اے گلاں یاد رکھنیاں پوسن بھائی جان. چاچا تماچے ماردا بچہ عرب دی گرم ریت ہے روندا روندا بچہ اٹھیا. ایک او وقت ہے جدو یتیم نو گل کوئی نہیں کردا. اے اس وقت دی گل سنا رہے ہیں جدو یتیم گل ہی سمجھا جاندا سی. اے اس وقت دی گل سنا رہے ہیں جدو یتیم جناب نحوست دا مرکز جانیا جاندا سی. ہن جاگے او جڑا ساڈے نال دا جس وقت بچہ روندا روندا ایک بازار دوجا بازار اچانک اس بازار وچ گیا جتے کائنات دا مالک نبی تاردار ختم نبوت تشریف فرما نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے نو جان روندیاں ویکھیا. سرکار نے فرمایا رونا کیوں ہے؟ اے جاندا نہیں حضور نال دی ملاقات نہیں. سرکار نے جدو رون دا سبب معلوم کیتا تے نے کہا میں یتیم ہاں. چار لفظ یتیم دا سننا سی حضور خود زمین تے بیٹھ گئے. صرف بیٹھے نہیں حضور دو میں بازو کھول لے. سویرے 6:30 بجے سبحان اللہ اے میں ذرا تواڈے سطح تے اتر کے گل کر رہا ہوں. سرکار خود یتیم واسطے زمین تے بیٹھ گئے. میرے نبی بازو کھولے یہودی یتیم بچہ سی انہوں سینے لایا لا کے تاردار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر کہنے لگا صاحب صاحب صاحب. اچھا یہ کتاب دے لفظ تے جڑے میں سنا رہا ہوں صاحب کیونکہ جاندا نہیں سی نا حضور نو. صاحب مینوں تماچے تو پے نے کہ میں یتیم ہاں میری اماں دے بدن دے کپڑے پھٹے ہوئے ہن آہستہ بول یا دب کے بول تیرا مستا. جس وقت نے اپنی یتیمی دے آنسو بہائے تے حضور اپنی چادر اتاری. سویرے بولنا ہے او جو چادر دی قسماں رب چاہے اور میرے نبی وہ چادر اتاری اتار کے جانے کائنات نے اس یتیم بچے نے دیتی. یتیم بچے چادر چایا تے گھر چ آ گیا. چاہ تورو ماں نے ویکھیا نا تے کڑی ہو کے ماں دیے او میرا لال تیرے چاچے نو بڑا ترس آ گیا تیرے تے اے چادر تینوں چاچے دیتی ہے. جہاں چاچے دا نام آیا تے بچہ بلک کے رویا کہنا اماں چاچے دی گلاں نہ کر اماں چاچے تماچے بڑے مارے نے. پتر ایک خوبصورت چادر کتوں لے کے آیا ہے پنجابی سوادی زبان ہے تے مٹھا نہ بولیا جے. انہیں کہا اماں میں جاندا نہیں ہاں مدینے دی گلی چ ایڈا سونا جوان ویکھیا اگے کدے نہیں ویکھیا. ایڈا سونا جوان مدینے دی گلی وچ ویکھیا. اماں میں جاندا نہیں ہوں دا نام کی ہے اماں میں بھی نہیں جاندا کون ہے پر اماں میں او دے جگہ چ سونا کوئی نہیں ویکھیا. اماں او دے الفاظ بڑے سونے اماں او دا چہرہ بڑا سونا اماں او دی محبت بڑی سونی. اے اماں جس وقت میں آکھیا نا میں یتیم ہاں او سونا زمین تے بہ گیا. جس ویلے آکھیا نا چاچے تماچے مارے وہ سونے والی چادر لا کے دے دیتی. اچھا وہ پتر ہے اس دور چیرا یتیماں دا آسرا بنے. فرمایا اماں میں جاندا تو نہیں ہوں پر بڑا سونا لاجواب محبت کردا ہے. ماں نے پتر نو جناب ہتھے لایا تے ٹردی ٹردی مدینے دے اس بازار چ آئی جتے کائنات دا مالک نبی ہے. قریب آ کے آندی ہے تہاڈا نام کی ہے؟ سرکار فرمایا میرا نام محمد. رک کے آندی ہے اے وہی محمد ہے جنوں زمانہ جادوگر آندا ہے. سرکار آکھیا میں جادوگر نہیں ہاں آخری نبی
جاگنا تو پوسی بہوا اور نعرہ چھڑ ٹائم تھوڑا سرکار فرمائے وہ ککھ نہ رہے عورت کہنے لگی انہاں دا جڑے تانوں جادوگر آندے نے سرکار فرمایا جادوگر نہیں اللہ دا آخری نبی ہاں بس مدی فوری میرے اس عورت نے کلمہ پڑھا یہ بیٹے نے کلمہ پڑھا اس کام دے کام نے کلمہ چاہی دس ہے حضور نہ ہوندے تے بندا کی سفید داڑھی والے بچے جذباتی نہ ہو میں بزرگاں تو فیصلہ کروانا بیٹی رحمت بنی حضور آئے ماں دے قدماں تلے جنت ملی حضور آئے ابے نو ویکھنا اج دا ثواب بنیا حضور آئے سکا بھرا نال قال حضور صحابی آئے حضور میں سب تو زیادہ پیار کدے نال کراں فرمایا قال امک و اباک و اخاک و اختاک و مولاک الذی ہلزاک حق واجب رحم موصولۃ فرمایا سب تو زیادہ پیار ماں نال باپ نال بھرا نال بہن نال یہ ساری گلاں مینوں نتیجہ تسی دینا ہے پھر میں چلے جانا ہے او بھائی جی جس نبی دی آن دی برکت نال یتیم نو آسرا ملیا عزت ملی بیوہ نو پروٹوکول ملیا ماں دے قدماں تلے جنت آئی بیٹی رحمت بن گئی ابے نو ویکھنا اج دا ثواب بن گیا پھر نبی آوے دس کراں کی سمجھ اوندی پئی آ او ساڈے پنڈ وچ بابا سی بندہ سی بڑا غریب آدمی 6 دھیاں تے اللہ 5 دھیاں تے 6واں پتر رب نو دے دتا بندہ ماڑا سی 21 انہیں دے گل لائیاں 21 تے کسے بندے میں نے آکھیا آپا نو 500 ہی دیندا ہے پرانا نوٹ 21 دے گا انہیں لائیاں میں کہا چلو ٹھیک ہے کدے چلیا تے پوچھ لیں گے ایک دن چل گیا تے میں کہا تو یہ 2-3 دے گا بڑیاں سن 21 کیوں لائیاں نے وہ آندا مولوی تو دے گا چھڈ خوشی ویکھ ناسا تسی استخارہ کر لو میں نے واٹس اپ کر دینا سبحان اللہ پھر آنا انہیں کہا مولوی تو دیکھا چھڑ پہلا تو خوشی ویخ اسی بھی آنے آؤ بھائی لیٹا چھڑ خوشی ویخ اویا دیکھا تو کہا چھڑ خوشی ویخ اچھل سے جلوس چھڑ خوشی ویخ کیا کائنات اس میرے نبی تو ڈاٹی نعمت کوئی نہیں اور مومنہ واسطے ملاد تو بڑی خوشی ہون گل اپا مکائی ہے کیا ہے جڑی خوشی آپ پہ کرنے ہیں یہ اس ویلے بھی ہوئی سی سیر اللہ سیر اللہ سیر اللہ سیر اللہ سیر اللہ آ جڑی خوشی تسی پہ میں کرتے ہیں اس ویلے آنا جی ہوئی سی میں کہا بالکل ہوئی سی آؤ جی میرے نبی علیہ السلام دی والدہ طاہرہ مومنہ آمنہ نہیں یار غلطی ہوگی تو اڑنا کی تقریر تھوڑی ہے تو مکا دینی چاہیے دی سی پھر آنا حضور دی والدہ طیبہ طاہرہ مومنہ آمنہ حضور دے کسے نبی دے والد کافر نہیں کسے نبی دے والدین کافر ہے ساڑھے نال دے بولو کسے نبی دے ماں پیو کافر ہے یہ چیتے رکھنا ہے جی ایک کہنا نبی پاک دے ماں باپ وہ سنو جدہ نا ہی آمینہ ہوئے چلو ویسے جے ذوق بن گیا ہے تو میں تو ویسے سیدہ آمنہ پاک دے دردہ کتا ہویا نا کون ہے آمینہ جنہوں حضور کہن میری ماں چلو اجے بھی تسی نہ بولو تو اس حدیث تے اس گل سے بول لینا میں آہستہ سنونا سبحان اللہ مسجد آ تواڈے علاقے تو در و دیوار گونج جان زمانہ جاہلیت میں بھی جس کے سر سے کبھی پردہ نہ اترے وہ نبی کی ماں آمینہ چلو اجے بھی 2 بندے چپ کر کے بیٹھے نے ہن جڑا بولے او دی خیر ہوئے زمانہ جاہلیت میں جس کے وجود کو کبھی کسی غیر نے نہیں دیکھا وہ محمد کی ماں آمینہ چلو بھائی ہن بھی جڑا نہ بولے مینوں پتہ دسیا جے میں انہوں پوچھنا ضرور ہے بھی بھائی چپ کیوں ہے اے جب زمانہ بتوں کو پوجتا تھا جو رب کو سجدہ کرتی تھی وہ محمد کی ماں آمینہ او بھائی دوبارہ ایک کری دوبارہ مزہ لے لیے امن والی سرکار نے خود فرمایا اللہ نے میرے ابا و اجداد نو 7 شانہ فضل اللہ قریشن بسبی خصالن فرمایا 7 شانہ اللہ نے میرے ماں پیو نو عطا کیتیاں میرے ابا و اجداد نو سب تو پہلی شان مٹھا نہ بولی فرمایا میرے ماں پیو دی گلاں پر ہولیاں گلاں نہ کرے جے کیا فرمایا میرے باپ دادے دی سب تو پہلی شان ہے انہاں دا پتر میں ہاں
کی بولنا نہیں، صرف میں نے دیکھنا ہے. سب تو پہلی انہوں کی شان ہے انہوں کا پتر مایا. اچھا دوسری شان والخلافت فیہم والہدایت فیہم وسقایت فیہم. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب تو پہلی شان ہے انہوں کا بیٹا مایا. دوسری شان فرمایا خلافت ہمیشہ میرے باپ دادا کو لئی ہے. کعبے دا متولی ہمیشہ میرا باپ دادا رہا ہے. فرمایا اوے حاجیاں نوں پانی ہمیشہ میرے باورداد پاؤندے رہنے. مٹا نہ بولی. فرمایا ہاتھی والے دے مقابلے چ رب نے جنی مدد کیتی وہ بھی میرا باپ دادا ہے. چلو بھائی جڑا نبی پاک دی حضور دا میلاد تے تو شروع کر دے نا. اوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاء من لدن آدم الى ولدنی ابی و امی. مٹا بولے جڑا سنی نہیں ہے. فرمایا آدم سے لے کے میرے باپ عبداللہ تک، حوا سے لے کے میری ماں آمینہ تک، آدم سے لے کے عبداللہ تک، آدم سے لے کے عبداللہ تک. تیسری باری نا آدم سے لے کے عبداللہ تک، حوا سے لے کے آمینہ تک. فرمایا میرا نسب زنا کے ذریعے سے نہیں چلا، نکاح کے ذریعے سے چلا. چلو بھاؤ تسی بول پہ جے تے کدی سپن چیتے ہو رہا گئی تب سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت فرمائے یقول ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانۃ واصطفى من قریش بنی ہاشم. ترنم پھر صحیح. فرمایا اللہ نے ابراہیم چو اسماعیل نو چنیا، اسماعیل چو کنانہ نو چنیا، کنانہ چو قریش چو چنیا، قریش چو بنو ہاشم نو چنیا. اے فرمایا میرے واسطے میری ماں آمینہ نو چنیا، میرے واسطے میرا بابا عبداللہ نو چنیا. مٹھا نہیں بولنا. اے چھوڑو جنہاں نو رب چنے کافر نہیں ہو سکتے. بھائی چھتے تا نہیں پہ کتھے ایک لفظ تو آپ کتھے اپڑ گئے. جان دیو عبداللہ پاک کون نے؟ سردار دا نکا پتر. چلو کوئی مسئلہ نہیں اور سوکھا کر دینا. حضرت عبداللہ پاک کی عمر 11 سال ہوئی. یہ تو میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں تو انہوں دستا حضور دے ماں پیو دی شان کیے. آج کئی بندے ہو جیلم دا کتا پھونکدا سی نبی پاک دے ماں پیو مومن نہیں. میں کہا اچھا بڑے جان دیے جنہ دے پتر دے صدقے کائنات نو ایمان ملیا. ذرا مزہ لینا ہے اس گل دا. کون سن حضور دی ابا جی؟ میں تم دسنا. پھر 11 سال دی عمر جناب عبداللہ دی جس بازار وچ عبداللہ پاک گزر جاندے نے نا بعد اس کسی نوں دسنا نہیں پیندا کون لنگیا. کیوں؟ بازار دی خوشبو ہی دستی ہے عبداللہ گزرا ہوگا. چلو اجے بھی 2-3 بندے چپ نے. مدینے سے حضور راضی ہون گے میرے ابا جی تے بندے بولے نے. رات کی تاریکی تھی جب بھی مکہ پاک میں کسی بازاروں میں حضرت عبداللہ پاک گزرتے تھے تو حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نور مصطفیٰ نکل کے مکے کے بازاروں کی دیواروں میں پڑتا تھا. دور سے بندے کہہ رہے تھے یہ عبداللہ جا رہا ہے. چلو اجے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھی. ہوں بول لینا. حضرت عبداللہ پاک کبھی بت کے سامنے جھکے؟ مٹھی کو بولے ہو. بت کے سامنے جھکے، بتوں کی عبادت کی، بت پرستی کی، بتوں نو پوجیا، بتوں کو گئے. میں تینوں دستا وا ایک دن 2-4 بندے نے آخیا عبداللہ ساڈے نال جا. فرمایا نہ ہی لی جاؤ تے چنگی گل ہے. بس آخری 1-2 منٹ بڑا برداشت کرنا پھر میلاد کدے پڑھا گے. ہن ٹائم بھی ختم ہو گیا. حضرت جناب عبداللہ پاک آخیا بھی سانو بت خانے لا ہی لے جاؤ تو چنگا ہے. انہوں نے کہا نہیں جانا پوسی. فرمایا تانوں ایسا روک دے پایا سا نہ لے جاؤ. یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ جسے حضور کہتے ہیں میرے ابو. ایک ہی گل کرتا پیا جڑا سردار مکہ کا چھوٹا شہزادہ ہے جہدے جے عرب چ سونا کوئی نہیں. حضرت عبداللہ تو سونا اس ویلے بندہ کوئی نہیں سی. عبداللہ پاک ایڈے سونے سن. تے جے عبداللہ پاک دی شان دا اگلا جملہ سجے کھبے والے بندے بولن تے شکریہ. جس دن عبداللہ کا نکاح جناب آمینہ سے ہوا 200 عورتیں رشک اور حسد کی وجہ سے مر گئیں. دس ایڈا سونا. اوے اسی بت خانے جانا جونا انہاں کا نہیں جانا پڑنا. فرمایا تانوں میں کہا نہ ہی لی جاؤ. جناب عبداللہ ان کے ساتھ گئے. ستے ہو گئے تو سمجھ نہیں ہونی، جاگتے ہو گئے تو پھر تک اٹھاں بھی بولن گیا نا. جناب عبداللہ گئے بت خانے میں پہلا قدم رکھا. سارے بت ٹوٹ کے مصطفیٰ کے ابا جی کے قدموں میں گر گئے.
گل تو اگلی سبحان اللہ والی ہے. سارے بت ڈگ پے, سارے بت ڈگ پے حضرت جناب عبداللہ کے قدموں میں. ایک بت نیچے بول کے آندا ہے یہ آنے والا عام نہیں ہے, اس کے چہرے میں نور ہے تو زہرا کے باب آمنہ کے لال ختم نبوت. لم يذل الله يتقدم في النبي آدم فمن بعده ولم تزل أمم تتباشر به وتستفتح به حتى أخرجه الله في خير أمة في خير قرن في خير بلد في خير بیت في خير اصحاب. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی اپنی اپنی امت کو بتاتا تھا مصطفیٰ آئے گا, نبیوں میں اعلیٰ ہوگا, شہر شہروں میں اعلیٰ ہوگا, زمانہ زمانوں میں اعلیٰ ہوگا, گھر گھروں میں اعلیٰ ہوگا, امت امتوں میں اعلیٰ ہوگی, صحابہ صحابہ میں اعلیٰ ہوں گے. نبی کا گھر اعلیٰ, گھر اعلیٰ, گھر اعلیٰ, گھر اعلیٰ, گھر اعلیٰ. اس گھر وچ کون سن؟ یا جناب آمنہ, یا عبداللہ, یا عبد المطلب. پتر کافر دا گھر اعلیٰ نہیں ہوندا, مومن دا گھر اعلیٰ ہوندا. بس کر دیئے نہیں بہو تسی گئے جاگ دے پانے سبحان اللہ دب کے. حضور کے ماں باپ کفر اور شرک سے پاک. اسی آنے بخت اس ماں دے جدہ پتر فرید الدین ہے, بخت اس ماں دے جدہ پتر مہر علی ہے, بخت اس ماں دے جدہ پتر داتا علی ہے, بخت اس ماں دے جدہ پتر سیدی فقیہ اعظم ہے, بخت اس ماں دے جدہ پتر پیر سیال ہے. سوچ تا صحیح, بخت اس ماں دے جدہ پتر مصطفیٰ ہے. حضرت عبداللہ پاک دنیا سے گئے تو حضرت سیدہ آمینہ طاہرہ مومنہ, آمینہ طاہرہ مومنہ, چند عورتیں حضرت آمینہ کے پاس آئیں. انہوں نے کہا بچہ بڑا قیمتی ہے, اس کا باپ دنیا سے چلے گیا, بچہ یہ یتیم پیدا ہوگا. حمل کی حفاظت کے لیے ہماری ریت اور رواج یہ ہے کہ ہم بتوں کے ناموں کے کڑے, بتاں دے ناموں دے کڑے لے آئی دینے تو اسی پا دی دینے. ہن سارے پائی جاگ دے رہنا اے بتاں دے ناموں دے کڑے نے تے اسی عورتاں نوں پا دی دینے تاکہ حمل جڑا ہے او ضائع نہ ہوے. تے بچہ بڑا قیمتی ہے. حضرت جناب آمینہ نے دائیں ہاتھ, ہن صرف سنی بول سکدا ہے, دائیں ہاتھ کھچ کے پیچھے کر کے آکھیا چلو اسی کڑے والے نہیں ہیں. اور جھولے لال تو نہیں بولے گا, باقی بولو جلدی جلدی. سیدہ جناب آمینہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے کیا چپ, اسی کڑے آرے نہیں. کڑا سونے دا ہوئے, پتل دا ہوئے, لوہے دا ہوئے, مندری ہوئے, کوئی کڑے کڑے دا دین اچ کوئی وجود ہے. دب کے بولو کڑے دا دین اچ کوئی وجود ہے. کڑا پہننا اہل سنت کے نزدیک جائز ہے. اور ساڑھے نال دے بولو کڑا پہننا اہل سنت کے نزدیک جائز ہے. فرمایا اسی نہیں پونے. وہ پھر تمہیں پتہ ہے جنانیاں دی جدت ہوندی ہے نا. چل منڈیا چل چل چل. او ہوا کیا بھائی جی, بھائی جی, بھائی جی, بھائی جی, ہوا کیا بات سنو. انہوں نے کہا جناب آمینہ سے کہ کڑے تو پہننے پڑیں گے. فرمایا ہم نے کڑے نہیں پہننے, ہم نے کڑے نہیں پہننے, ہم نے کڑے نہیں پہننے. ہم نے یہ شرکیہ کڑے نہیں پہننے, ہم نے بتوں کے ناموں کے یہ شرکیہ کڑے نہیں پہننے, نہیں پہننے. اور نہیں پونے تو نہیں پونے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. زد کی جناب آمینہ کو, آخری 1.5 منٹ سلامت رہو. ایک عورت نے زد کر کے جناب آمینہ سے کہا کڑے تو پہننے پہنے نے, بچہ بڑا قیمتی ہے تے لہٰذا یہ بچہ ضائع نہ ہو, نعوذ باللہ. تو ایسے خیالات تھے عورتوں کے اس وقت. حضرت آمینہ پاک نو جہاں شرکیہ کڑے, اس سے آستہ بھائی میں نو بولنی نہیں ہوندی, جہاں شرک والے کڑے حضرت آمینہ دے جسم اقدس نہ لگے, سارے کڑے ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پے. ادھا تعلق عقل نالے جد پھوڑا جد کمپیوٹر آن کرو. سارے کڑے شرکیہ کڑے آمینہ پاک دے وجود نہ لگے, ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پے. آہستہ جی گل کراں, جے شرک والا کڑا وجود آمینہ پہ نہیں ٹھہرتا, شرک کیسے ٹھہرے گا؟ تو یہ اس گھر کی بات سنا. تو اس گود میں رسول آئے. لم یذل اللہ ینقلنی من الاسباب الطیبۃ والارحام الطاہرہ. یہ خود میرے نبی نے فرمایا. فرمایا میں جن سلبوں میں آیا وہ بھی پاک, جن رحموں میں آیا وہ بھی. میرا نور کسی پلیت جگہ پہ نہیں رہا. پھر وہ رات آ گئی.
ادھر میرے نبی جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ سیدہ جناب آمینہ طاہرہ فرماؤندیاں نے او لوگوں میں تین جھنڈے لگے ویکھے ایک مشرق جھنڈا لگا ویکھا ایک مغرب تے جھنڈا لگا ویکھا ایک کعبے دی چھت تے جھنڈا لگا ویکھا پھر فرمایا میں ویکھیا سارے تارے زمین اللہ رہنے ہیں فرمایا حوامات فضاواں دے اندر بھی خوشبو ہے مشرق دے پرندے مغرب دے پرندیاں نو مبارکبادیاں دے رہے ہیں کون آیا اچے رتبے پانے والا اچھے رتبے پانے والا آ گیا سب نو سینے لا سب تو اونچی شان والا آ گیا اچھے رتبے آ گیا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سب سے بڑا فضل بھی میرا نبی ہے، رحمت بھی میرا نبی ہے. فضل ملے تب خوشی کرو، رحمت ملے تب خوشی کرو، نعمت ملے خب چرچا کرو. تو بھائی حضور جیسی نعمت بھی کوئی نہیں، حضور جیسا فضل بھی کوئی نہیں، حضور جیسی رحمت بھی کوئی نہیں. پھر کہنا چاہتا ہوں حضور جیسی نعمت کوئی نہیں، میلاد جیسی خوشی تو یہ میلاد شریف ہوتا رہے گا. آپ مر بھی گیا تو ہوتا رہے گا. یہ نہیں کہنا بھی لے ابھی میں 500 دیتا سی پتہ نہیں میں کی کیتا ہو. تو کی کیتا؟ کچھ بھی نہیں کیتا. رو کے کہا مال کو قبول کر لو. اللہ آپ سب نو سلامت رکھے، آپ دس گران دی خیر ہوئے. پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی حیدر دا بیت کہے کہ علی نے ڈسا چھوڑے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے دوجا عمر فاروق آیا دوجا عمر فاروق آیا جے کافرانو تڑپایا آکے کعبے دا در جے کھلا چھوڑے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے تیجا غنی عثمان پیارا اور تیجا غنی عثمان پیارا آقا دا راج دلارا مالو سر جدی تو لٹا چھوڑے فیصلہ اے علی نے سن کیڑا فیصلہ پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی حیدر دا علی نے ڈسا چھوڑے آئے ساڈا تے پیر علی ساڈا تے پیر علی آقا دا ویر علی گیٹ خیبر دا جس نے اڑا چھوڑے فیصلہ اے علی نے سنا. ہم کیونکہ سننی ہے نا جی کیا منڈیا پہلا تو کسی کتے بلے دا واہ نہ سنیا کرو. جڑا صحابہ نو پوے آل بیت نو پہ جائے اولیاء اللہ نو پہ جائے نا نا ایمے دے بندے اجیلم کا بے غیرت بھونکتا رہا ہے. اب کدھر ہے؟ ختم ہو گیا. پر رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہا ہے. جو تقریر سننی ہوئے تو کنزل علماء کا خطاب سنو، سننی ہوئے تو دعوت اسلامی کے مبلغین کا خطاب سنو، شوق ہوئے سنن دا تے پھر ہوئے کیا جے ویل چیئر والا عاشق بابا جس کا خطاب آپ کو عشق رسول نصیب کرے گا.
سنی ہو تو علامہ مولانا اجمل رضا صاحب کا خطاب، اپنے مستند صحیح العقیدہ علماء کے خطاب سنا کریں، ہمیشہ سنی رہیں، اپنے عقیدے پہ ثابت قدم رہیں۔ اللہ آپ سب کو خیروں سے نوازے۔ آخر دعوانا